السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو دا اسٹوری ٹیلرز۔ ہم آپ لوگوں کی بھیجی گئی ہارر سٹوریز نریٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ای میل ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے لائٹس آف کر لیں، ہینڈ فری لگا کر آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ یہ سٹوری آپ کو امیجنیشن میں لے کے جانے والی ہے۔ چلتے ہیں اپنی آج کی سٹوری کی طرف۔ آج سے 5 سال پہلے میں نے سرجانی کے علاقے سیکٹر بی میں ایک فلیٹ لیا تھا، جس کا 2nd فلور خالی تھا اور 1st فلور پر ہم نے رہنے کے لیے سیٹ کر لیا تھا۔ گراؤنڈ فلور پر میں نے اور میری بیوی نے اپنی تمام جمع پونجی لگا کر ایک ہوٹل دھیرے دھیرے مشہور ہونے لگا۔ دن بدن اس کی ترقی دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوتی تھی۔ ہر آنے والا ہوٹل کی تعریف کرتا۔ اگر ہمیں ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ یہ ترقی بعد میں ہماری بربادی کا سبب بنے گی تو ہم ہرگز اس پہ اپنا سرمایہ نہ لگاتے۔ اس طرح سے ہوا کچھ یوں کہ اس فلیٹ میں ہمارا دوسرا دن تھا۔ ہم کل 3 افراد تھے، میں، میری بیوی اور ہمارا 7 سال کا بیٹا۔ پہلا دن خیریت سے گزرا۔ دوسرے دن میرا بیٹا کھیل رہا تھا کہ اچانک گرنے سے اس کے سر پر گہری چوٹ آ گئی، جس کی وجہ سے کافی خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر ہم پریشان ہو گئے۔ اسے لے کر ہاسپٹل بھاگے، جو یہاں سے کافی دور تھا۔ کافی دیر کے بعد واپس آئے۔ اس کی چوٹ کو ٹھیک ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ پوری طرح بیمار پڑ گیا۔ حالت دیکھ کر ہم بہت پریشان تھے۔ بخار تھا جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دوا کے ساتھ ساتھ جب دم درود کروایا گیا تو اس کی حالت میں بہتری آئی، تب جا کر ہماری جان میں جان آئی۔ ابھی سکون بھرے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ میری اپنی طبیعت خراب ہو گئی اور بلڈ پریشر اتنا بڑھ گیا کہ ڈاکٹر حیران تھے۔ میں واش روم جاتا تو سوائے خون کے اور کچھ نہیں آتا۔ میری کمزوری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ دوائیوں کے ساتھ ساتھ دم درود بھی کروایا، تب جا کر میری حالت سنبھلی۔ کچھ دوست میری طبیعت کا حال پوچھنے آئے ہوئے تھے۔ ہمارے ہوٹل کے بالکل سامنے چائے کا ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ درمیان میں ایک سڑک تھی، اس کے برابر میں ایک گھر سے ڈلوائی گئی بجری کا ایک پہاڑ سا بن گیا تھا۔ تیز ہوا چلنے لگی، پھر ہوا نے ایک تیز بوقل کی شکل اختیار کر لی اور بجری کے ارد گرد گھومنے لگی، اور پھر وہاں موجود لوگوں نے دیکھا کہ سامنے موجود بجری ایک قطار کی صورت میں آسمان کی طرف اٹھنے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساری کی ساری بجری زمین سے ایسے غائب ہو گئی جیسے وہاں پہلے کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں میں کافی خوف و ہراس پھیل گیا۔ ہر ایک کی زبان پر اسی بات کا تذکرہ تھا۔ جب میری بیوی کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے مجھے اور بیٹے کو بلا ضرورت گھر سے نکلنے سے منع کر دیا۔ ایک صبح جب ہم سو کر اٹھے تو میری بیوی نے رات کا واقعہ بتاتے ہوئے کہا کہ وہ رات سو رہی تھی کہ کسی اندیکھی طاقت نے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ میں تمہیں آواز دینا چاہتی تھی مگر میری زبان بالکل بند تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ بروقت میرے دل میں آیا اور میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا، تب جا کر مجھے اس اندیکھی مخلوق کی گرفت سے آزادی ملی۔ اگر میں آیت الکرسی نہ پڑھتی تو قریب تھا کہ وہ مخلوق میری جان لے لیتی۔ بیوی کی بات سن کر میں پریشان تو ہوا، مگر اپنی پریشانی اس پر ظاہر نہ کی تاکہ وہ مزید پریشان نہ ہو جائے۔
دن بدن ترقی کرتے ہوٹل میں مصروفیات کی وجہ سے ہمیں سونے کی بھی فرصت نہ تھی۔ دن بھر کے تھکے ہوئے جب بستر پر جاتے تو صبح ہی آنکھ کھلتی۔ ایک رات میں بے خبر سویا ہوا تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے برابر میں دیکھا تو میرا بیٹا بے خبر سویا ہوا تھا۔ اس کے برابر میں میری بیوی بھی آرام سے سو رہی تھی۔ میں نے ان پر سے نظر ہٹائی اور سیدھا ہو کر اپنا بازو اپنی آنکھوں پر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر مجھے لگا کہ کوئی چیز ہمارے اوپر سے گزر کر گئی ہے۔ میں نے فوراً اپنا بازو آنکھوں سے ہٹا کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ایک بگھی، ہاں وہ ایک بگھی تھی جو ہوا کے زور پر پورے کمرے میں اڑ رہی تھی۔ اس میں کون سوار تھا یہ میں نہ دیکھ سکا، بس اس کو پورے کمرے میں چکر لگاتا دیکھتا رہا۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ ہم جس کمرے کو بیڈ روم کے طور پر استعمال کر رہے تھے وہ اصل میں ایک ہال نما کمرہ تھا۔ اس بڑے کمرے میں چھوٹی موٹی تقریب بڑے آرام سے کی جا سکتی تھی۔ اتنے بڑے کمرے میں صرف ہم 3 افراد رہتے تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اتنے بڑے ہوٹل میں صرف ہم 3 افراد ہی تھے۔ آبادی سے دور ویرانی میں واقع اس فلیٹ کے ہم پہلے اور مختصر مخدوم تھے۔ مزدور کام کر کے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ ایک تو ویران علاقہ، پھر اتنا بڑا فلیٹ، دوسرا میں اکیلا مرد، اوپر سے اس بگھی کا نظر آنا، میں تو لرز کر رہ گیا تھا۔ میری نظریں مسلسل بگھی پر تھیں۔ وہ بگھی نہ جانے کب تک سفر کرتی رہی کہ دور سے فجر کی اذان کی صدا بلند ہوئی اور میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پراسرار بگھی نظروں سے غائب ہو گئی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میری تو سٹی گم ہو گئی۔ کچھ دیر تک میں اس پورے واقعے کے بارے میں سوچتا رہا، پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھ گیا۔ صبح ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے اس بگھی والے واقعے کا ذکر اپنی بیوی سے نہ کیا تھا کہ کہیں وہ ڈر نہ جائے۔ اس فلیٹ میں مجھے پہلے ہی پراسرار سا احساس ہوتا تھا۔ ایک عجیب سی ویرانی چھائی رہتی تھی اس ہوٹل میں، اور اس رات کے واقعے نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دن بھر کا تھکا ہارا تھا، لیٹا ہی تھا کہ سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ پچھلی رات کا واقعہ یاد آ گیا اور انہی سوچوں میں ساری نیند ہوا ہو گئی۔ میں خاموشی سے لیٹے ہوئے اس واقعے کو یاد کر رہا تھا۔ پھر میری نظر کچھ فاصلے پر پڑی۔ وہاں ایک شخص زمین سے کچھ گز اوپر فاصلے پر چل رہا تھا۔ پہلی رات میں نے بگھی کو کمرے میں ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تھا، اور آج منظر ہی دوسرا تھا۔ وہ شخص بڑے کمرے میں چل رہا تھا، بالکل اس طرح جیسے ہم زمین پر چلتے ہیں۔ میں اسے خاموشی سے کمرے میں گھومتا دیکھ رہا تھا۔ کچھ کہنے اور پوچھنے کی ہمت مجھ میں نہ تھی، میری زبان بالکل بند تھی، مگر اگلے منظر نے تو میرے ہوش اڑا دیے۔ چلتے چلتے وہ شخص اچانک سامنے کی دیوار پر چلنے لگا، جیسے کوئی چھپکلی چلتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرا جسم کانپ اٹھا۔ میں دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا۔ پھر اس سے زیادہ بھیانک منظر میں نے اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے میری جان نکال دی۔ میرے جسم کے ہر پورے سے پسینہ نکل آیا۔ کمرے میں سرد ہوا کے باوجود میں پسینے میں نہا گیا۔ وہ شخص چلتے چلتے کمرے کی چھت تک پہنچ گیا، پھر بغیر کسی سہارے کے کمرے کی چھت پر الٹا چلنے لگا۔ اس وقت اس کے سر کا رخ زمین کی طرف تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پیروں میں کوئی میگنیٹ چپکی ہوئی ہو۔
جو اسے گرنے نہیں دیتی تھی۔ الٹا چلتے چلتے وہ شخص دیوار پر آ گیا۔ دیوار پر آ کر پھر کمرے میں 2-3 چکر لگائے، پھر ہوا میں تیرتا ہوا چلنے لگا۔ میں کونے سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آنکھیں بھی بند کر لیتا۔ پہلے اس بگی کا مسلسل نظر آنا اور اب اس شخص کا اس طرح سامنے آ جانا، اس کا کیا مطلب تھا؟ میں یہ سب کچھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ شخص اور کتنی دیر تک وہاں رہتا نہ جانے، مگر فجر کی اذان کے ساتھ ہی وہ پراسرار شخص میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ اذان کی پرنور صدا نے کمرے کی پراسرار ہوا کو توڑ دیا۔ میں اٹھ کر فجر کی نماز کے لیے وضو کرنے لگا۔ دن بھر میں انہی سوچوں میں گم رہا۔ آخر اس شخص کا نظر آنا، اس کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ ابھی تک تو سب خیریت تھی، آگے کا کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے پریشان دیکھ کر میرا خاص ملازم بولا، سر آپ کچھ پریشان دکھ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے میں کچھ مدد کر سکوں۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس اتنے بڑے ہوٹل کا پہلی دفعہ ذمہ لیا ہے نا، اس لیے تھوڑا کنفیوژن ہے، مگر اصل میں اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پا رہا تھا۔ آج بھی رات جب میں سونے کے لیے لیٹا تو رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھل گئی۔ میں اب ان واقعات کا سامنا کر کر کے عادت میں آ گیا تھا، اس لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ آج رات بھی وہی شخص پورے کمرے میں آرام سے گھوم رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ چپکلی کی طرح دیوار پر چلنے لگا۔ دیوار پر اسے اس انداز میں دیکھ کر میری تو سانسیں رک رہی تھیں۔ پھر اس نے وہی سب کچھ کیا جو پچھلی رات کر چکا تھا۔ آنکھیں بالکل ہلکی سی کھول کر میں یہ واقعہ دیکھ رہا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ اگر میری بیوی یا میرا بیٹا یہ منظر دیکھ لیتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ روزانہ یہ واقعات میری نظروں کے سامنے گزرتے تھے۔ میں بھی ان پراسرار واقعات کا عادی ہو چکا تھا۔ ایک دن ہمارے ہوٹل میں ایک آدمی آیا۔ یوں ہی بات کرتے کرتے اس نے کھانے کے دوران کہا، اس فلیٹ کی تعمیر سے پہلے یہ جگہ کچرا کنڈی تھی۔ سنا ہے گندی جگہوں پر گندی چیزوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ وزیر بھائی، کبھی آپ نے ایسا کچھ محسوس کیا ہے؟ اگر میں ہاں میں جواب دیتا تو لازمی یہ بات پھیل جاتی اور میرے ہوٹل کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی۔ میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا اور اس سے کہا، نہیں، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا نہ محسوس کیا۔ مجھے مجبوراً جھوٹ بولنا پڑا، کیونکہ اگر یہ بات میری بیوی کو پتہ چل جاتی تو وہ 1 منٹ بھی یہاں رکتی نہیں۔ اس طرح میری ساری زندگی کا لگایا ہوا سرمایہ جو اس ہوٹل پر لگایا تھا برباد ہو جاتا، اور اتنا بڑا نقصان برداشت کرنے کی میرے بس کی بات نہ تھی۔ اچانک کرونا وائرس پھیلنے کی خبریں آنے لگیں اور دن بدن اس کی شرح میں اضافہ ہونے لگا، تو حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا، اور یہ لاک ڈاؤن ہی ہماری تباہی کی وجہ بنا۔ کم کھلنے کی وجہ سے اور پابندیوں کی وجہ سے ہوٹل میں لوگوں کی آمد کم ہو گئی۔ دوسرے ملازمین بھی کام زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے غیر حاضر رہنے لگے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ دیر ہونے کی صورت میں ملازم ہوٹل میں ہی ٹھہر جاتے تھے، لیکن اب ان کا ہوٹل میں ٹھہرنا ممکن ہی نہ رہا۔ اس صورتحال میں کیا سبھی بہت پریشان تھے۔ روزی روٹی ہی ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ اب اس نئے آباد علاقے میں اتنے بڑے فلیٹ اور ہوٹل میں صرف ہم 3 افراد کا رہنا مناسب نہ تھا۔ رات ہونے والے واقعات جاری رہے، اوپر سے لاک ڈاؤن کے درمیان
خود کو تنہا محسوس کرنے لگے، کیونکہ مزدور بھی جا چکے تھے اور اب اس تنہا جگہ پر خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے تھے۔ سب نے یہی مشورہ دیا کہ جب تک لاک ڈاؤن کی پابندی ہے یہاں رہنا فضول ہے، جب یہ پابندی ہٹ جائے تو آپ دوبارہ اپنے کاروبار کو شروع کر لینا، ابھی یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے بھی یہی مناسب لگا اور میں اپنے بیوی بچے سمیت وہاں سے واپس آ گیا۔ آخر کار ہم نے چند ضروری سامان اور چھوٹی موٹی چیزیں اپنے ساتھ لے لی۔ اتنے پھلتے پھولتے ہوٹل کو تالا لگانے کا دل نہیں کر رہا تھا، مگر کیا کرتا، یہ میری مجبوری تھی۔ اگر مزدور ساتھ دیتے یا اتنے سخت لاک ڈاؤن کا ڈر نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اپنے ہوٹل کو تالا نہ لگاتا۔ میں نے ہوٹل کے سب سے قابل اعتبار مزدور کو ہوٹل کا خیال رکھنے کے لیے کہا۔ وہ شخص سرجانی کا ہی رہنے والا تھا اور ہوٹل سے اس کا گھر کا فاصلہ 10 سے 15 منٹ کا تھا، جبکہ ہمارے لیے زیادہ۔ تب میں نے اسے کام کے پیسے دیے، ایک نظر ہوٹل پر ڈالی اور واپس آ گیا۔ یہاں آنے کے بعد بھی میرا دھیان اپنے ہوٹل کی طرف لگا رہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ابھی تو 2-3 دن گزرے ہیں، کل جا کر دیکھ لوں گا، مگر دوسرے دن ایسا مصروف گزرا کہ جا نہ سکا۔ اس سے اگلے دن پر رکھ لیا، لیکن بچے کی طبیعت بھی کچھ ناساز ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ معمولی سی بیماری پر بھی خاص احتیاط کرنی ہے۔ اس سے اگلا دن بھی گزر گیا۔ اب تو میں نے ٹھان لی تھی کہ آج ضرور جانا ہے، مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی، کیونکہ جس آدمی کو میں نے ہوٹل کی نگرانی کا کام سونپا تھا وہ خود ہی آ گیا۔ اس کی خبر نے جیسے ہمارے سروں پر بم پھوڑ دیا۔ خبر کیا تھی، ہمارے لیے تو جیسے قیامت کی خبر تھی۔ اس نے بتایا کہ ہوٹل میں ڈاکہ پڑ گیا ہے اور ڈاکو تمام سامان لوٹ کر لے گئے ہیں۔ میں نے اس آدمی سے کہا، یار مذاق مت کرو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں بھائی، میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا۔ کیا میں آپ سے مذاق کرنے اتنی دور چل کر آتا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، ایسا ہی ہے۔ میں صبح ہوٹل آیا تو یہاں کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ دروازے کھلے ہوئے تھے، ہوٹل کی تمام سامان بھی غائب تھا۔ میں نے وہاں کے ایک آدمی کو ساتھ لیا اور ہوٹل کے اندر سے جائزہ لیا تو دیکھا کہ وہاں کچھ بھی باقی نہ بچا تھا۔ یعنی میرا خیال ٹھیک تھا کہ ہوٹل میں واقعی ڈاکہ پڑا ہے۔ چور راتوں رات سارا قیمتی سامان لے اڑے تھے۔ اب وہاں کچھ بھی نہ تھا اور خالی ہوٹل منہ چڑھا رہا تھا۔ میں نے اس شخص کی بات سنی تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے ساتھ ہوٹل آ گیا اور دیکھا تو میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ وہ روزانہ ہوٹل کا چکر لگاتا تھا۔ تب تک سب ٹھیک تھا۔ آج صبح جب وہ آیا تو یہ سب کچھ ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ایک ہی رات میں کوئی اتنا ڈھیر سارا سامان کیسے لے جا سکتا ہے۔ فل سائز ڈی فریزر، 4 AC، فریج، فل سائز LED فرنیچر، ہوٹل کی تمام ٹیبل کرسیاں، پنکھے، دیگیں، تمام کراکری، حتیٰ کہ فرش پر دیگیں فکس لگی تھی اور تندور میں استعمال ہونے والا سامان تک غائب تھا۔ مرچ، مسالے اور میدے کی بوریاں تک اٹھا کر لے گئے۔ اوپر گیا تو سارے زیورات اور کیش بھی غائب تھی، یہاں تک کہ قیمتی کپڑے تک چوروں نے نہیں چھوڑے تھے۔ جو ان کے کام کے نہ تھے، بس وہ کپڑے زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں اپنے ہوٹل کا یہ حال دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میرا وجود کرچی کرچی ہو گیا۔ اپنی تباہی اور بربادی پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میری ساری عمر کی جمع پونجی کتنے آرام سے ڈاکو لوٹ کے لے گئے تھے۔ میں وہاں سے اٹھا اور مرے قدموں سے گھر واپس آ گیا۔
میری بیوی کو بھی اس خبر نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کام وہاں پر نگرانی پر مامور شخص کا ہے۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ میں کسی کو کیا الزام دیتا؟ کوئی ثبوت ہی نہیں چھوڑا گیا تھا۔ میں نے بھی اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ آج میں سوچتا ہوں کہ اس فلیٹ میں شفٹ ہونے کے دوسرے دن ہی میرا بیٹا زخمی ہو گیا، پھر بری طرح بیمار پڑ جانا، پھر میری جان کے لالے پڑ گئے، ہوٹل کے باہر وہ بجری کا غائب ہونا، روزانہ رات میں پراسرار شخص کا نظر آنا۔ کہیں یہ سب مجھے یہاں سے چلے جانے کے اشارے تو نہیں تھے جن پر میں نے کان نہ دھرے، اور نتیجہ یہ کہ اتنے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ہارر سٹوری۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیے گا۔ اگلی سٹوری تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔